الحمدللہ شیعہ مکتب فکر اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکاروں اور باقی مکاتب فکر میں بہت سارے عقائد کی باتوں میں اور عبادات اور معاملات سے متعلق مسائل میں بہت زیادہ اشتراک پایا جاتا ہے۔ اللہ کے سارے مسلمان قائل ہیں، قرآن کے تمام مسلمان قائل ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، قیامت کا تمام مسلمان وہ قائل ہیں۔ البتہ خدا کی صفات کے بارے میں کچھ اختلاف وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ بھی یعنی تمام اہل سنت کے علماء نہیں، بعض اہل سنت کے علماء کرام خدا کے بارے میں ہم سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں، خدا کی صفات کے بارے میں، اصل خدا کے موجود ہونے کے بارے میں نہیں، خدا کی بعض صفات کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کا جو تصور اہل بیت اطہار نے ہم کو دیا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، نہ اس میں وہ جسمانی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جسم کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس میں گہرائی ہو، لمبائی ہو، چوڑائی ہو، اور جہاں بھی ہے وہ جگہ کو گھیرے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی لمبائی اور چوڑائی کے مطابق جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا جتنا وزن ہے، لمبائی چوڑائی ہے، اس کے مطابق میں نے کوئی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ آپ میں سے جس کا جتنا بھی قد ہے، لمبائی یا چوڑائی، اس کے مطابق آپ نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اور یہ جو بلڈنگ ہے، پوری بلڈنگ، اس نے بھی اپنے حجم کے مطابق کچھ جگہ گھیری ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا چونکہ ہماری طرح جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، اس میں نہ لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، گہرائی ہے، لہذا خدا نے کوئی جگہ نہیں گھیری ہوئی، وہ مکان کا محتاج نہیں۔ جسم ہمیشہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، نہ اس میں جسم ہے خدا کا، نہ جسم ہے، نہ اس میں جسمانی خصوصیات ہیں۔ جسمانی خصوصیات کیا ہے؟ جو بھی جسم ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے۔ جسم یا بھاری ہے جیسا لوہا ہے، یا ہلکا ہے، یہ جیسے یہ پتے ہیں درخت، وہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسم ہے۔ کوئی جسم ہلکا ہے اور کوئی جسم بھاری ہے۔ جسم یا حرکت میں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ حرکت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ممبر، یہ بھی جسم ہے، لیکن یہ حرکت میں نہیں ہے، یہ ساکن ہے۔ حرکت میں ہونا، متحرک ہونا یا ساکن ہونا، یہ جسم کی خصوصیات ہے۔ چونکہ خدا کا جسم نہیں ہے، نہ خدا کو آپ متحرک کہہ سکتے ہیں، نہ خدا کو آپ ساکن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اہل سنت برادران میں بعض ہیں جو اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں۔ اسی نام کی کتاب ہے ان للہ جسما، کتاب کا نام ہی یہی ہے، یعنی اس پوری کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ خدا کا جسم ہے۔ خدا کے جسم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، جگہ کو بھی گھیرتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس نے وہاں ٹھیک ٹھاک جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب خدا کے بعد ہمارے برادران کے نزدیک جو سب سے معتبر کتاب ہے، میری تو ان سے وہ ترجمہ قرآن میں بڑی نشستوں میں بڑی مفصل اور کھلی ان سے بحث ہوئی ہے۔ تمام کے تمام اہل سنت کے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ وہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، ساق، پنڈلی کو ساق کہتے ہیں، ساق۔ میں ایک آیت اللہ مرتضی عسکری کی ایک کتاب ہے صفات خداوندی، دونوں مکاتب فکر میں صفات خداوندی کا تصور،
ہم خدا کے لیے کن صفات کے قائل ہیں، باقی مکاتب فکر کے لوگ کن صفات کے قائل ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے، میرے خیال میں اس کا شاید ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اس کے اندر انہوں نے، میں جدہ ایئرپورٹ پر حج سے واپسی پر حجاج کرام کو ایک ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ ہدیہ کے طور پر دیا جاتا ہے. ایک میں باترجمہ قرآن لے کے آیا تھا جس کے حاشیے پر مختصر تفسیر بھی ہے. اس میں اسی ساق، جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ساق کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی پنڈلی، اس میں لکھا ہوا تھا صاف ہمارے اسلاف کی طرح، بزرگوں کی طرح ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ ہم اس کی تفصیلات کو نہیں جانتے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، میٹیریل کیا ہے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں. نہ خدا کے لیے آنکھوں کے قائل ہیں، نہ خدا کے لیے ہاتھ کے قائل ہیں، نہ خدا کے لیے کان کے قائل ہیں. اور یہ تصور ہم نے علی اور اولاد علی سے لیا ہے. فرماتے بصیر لا بشحمن، بندہ دیکھتا ہے نا، آنکھ کے اندر جو چربی ہے، چربی اس کے ذریعے دیکھتا ہے. امیر مومن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح کسی چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا. خدا نے اپنے لیے بصیر ان کو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے اندر، وہ دیکھنے والا ہے. خدا کے دیکھنے کا مطلب یعنی خدا دیکھنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو چیزیں دکھائی دے سکتی ہے نا اللہ ان کا علم رکھتا ہے. خدا سمیع ہے، سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننے والا. خدا کے سمیع ہونے کا فرماتے ہیں امیر مومنین سمیع لا بعظم، اللہ سمیع تو ہے لیکن ہمارے تمہارے ذریعے وہ کسی ہڈی کے ذریعے نہیں سنتا. خدا کے سمیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کان سے سنائی دینے والی باتوں اور آوازوں کا وہ علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح کے اختلافات ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سارے مسلمان قائل ہیں، خدا کے سارے مسلمان قائل ہیں، قیامت کے سارے مسلمان قائل ہیں، قرآن کے سارے مسلمان قائل ہیں.